پاکستانی شہری یورپ جانے کے لیے لیبیا کے خطرناک راستے کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ گردش میں ہوگا کہ بیرون ممالک جانے کے لیے کئی ممالک کے لوگ غیر قانونی راستہ کیوں اپناتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہزاروں پاکستانی روزگار کی تلاش میں لیبیا کے راستے یورپ جا رہے ہیں۔ اس سفر کے دوران انہیں کشتی پر بھی سوار ہونا پڑتا ہے۔ لوگوں کو یونان میں جون کے مہینے میں ایسے مسافروں سے بڑی کشتی کے ڈوبنے سے اور جانوروں کے نقصان سے اس سفر کے خطرات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس سال لیبیا اور مصر جانے والے 13,000 پاکستانیوں میں سے زیادہ تر واپس نہیں آ سکے۔ ان میں 2 بھائی بھی شامل تھے جن کا اپنی والدہ کو آخری پیغام یہ تھا کہ وہ فکر نہ کریں۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں پنجاب کے ایک تھانے میں کہ جہاں گرمی کی وجہ سے ہم پسینے سے شرابوش تھے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود پولیس اہلکار کی پہچانی پسینے سے چمک رہی تھی۔ کاغذات سے بھرے کمرے سے گزار کر ہمیں ایک چھوٹے جیل یعنی سیل تک لے جایا گیا۔ اس کمرے میں دیواروں میں نمی تھی اور سلاخوں کے باہر پنکھا چل رہا تھا، جبکہ ایک نچلی دیوار کے پچھلے حصے میں ٹوائلٹ تھا۔ اس سیل میں 16 قیدی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سمٹ کر فرش پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ کس کی مدد کے منتظر ہوں۔ ان سب افراد پر انسانی سمگلنگ کا الزام ہے۔ ان میں سے اکثر پر یونان میں ڈوبنے والی کشتی کے ذریعے انسانی سمگلنگ میں براہ راست ملوث ہونے کا بھی الزام تھا۔ یہ کشتی لیبیا سے یونان جا رہی تھی کہ جب 14 جون کو حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس واقعے میں کشتی پر سوار 300 پاکستانی لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا کہ اگر ان میں سے کوئی بات کرنا پسند کرے گا۔ زیادہ تر نے آنکھیں پھیر لیں، لیکن ان میں سے ایک بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ 1 دہائی سے سمگلنگ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں ان کا اہم کردار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ گھروں تک پہنچ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کا کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کروا دیں جو ان کے بھائیوں اور بہنوں کو بیرون ممالک پہنچا دے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بیرون ملک بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ کوئی اور کاروبار نہیں تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان راستوں میں ہلاک ہونے والے افراد کا سوچ کر کیا آپ کو ندامت کا احساس ہوتا ہے، تو اس سوال پر ان کا لہجہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری جگہ کوئی اور یہ کام کرے گا۔ ایک سروے کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے درمیان 62% لڑکے اور نوجوان مرد ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ افراد قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جبکہ باقی افراد اس کا متبادل راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑنے والوں کی اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن پاکستانی حکام نے ہمیں بتایا کہ یونان میں ہونے والی حالیہ حادثے کے بعد انہیں پاکستانیوں کی طرف سے استعمال ہونے والے نئے روٹ کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ لوگ دبئی سے مصر یا لیبیا ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور پھر مشرقی لیبیا سے بڑی کشتی پر یورپ کا رخ کر لیتے ہیں۔ یورپ حادثے میں پاکستانی حکام کی طرف سے تحقیقات کرنے والے کہتے ہیں کہ دوسرے راستوں سے ڈپورٹ ہونے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جیسا کہ ایران کے راستے سے ترکی جیسے ممالک میں غیر قانونی طریقے سے آنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے کم لوگ اس راستے پر سفر کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، کیا اس راستے کو مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا؟
کیا ہم کچھ ایسے اقدامات نہ کریں کہ لوگ بیرون ممالک غیر قانونی طریقے سے جانے پر مجبور نہ ہوں؟ اگر ہم موجودہ طور پر دیکھا جائے تو بے روزگاری کی سب سے بڑی شر یہی ہے کہ ہمارے افراد بیرون ملک کا ارادہ کرتے ہیں، پاکستان میں ہی بہتر روزگار کے مواقع فراہم کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اعداد و شمار میں کمی ہو جائے۔ اگر کچھ افراد یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جا کر ہی سرمایہ کمائیں تو اس کے لیے ہمیں بیرون ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو ویزا دے سکیں تاکہ وہ بیرون ممالک جا کر تعلقات قائم کر سکیں۔ تو یہ ہمارے سفارت خانے کا کام ہے کہ وہ اس میں بہت اچھے طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو آپ کو یہ کیسی لگی ہماری چھوٹی سی ویڈیو؟ اگر آپ اس پر متفق ہیں تو اپنی کمنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو آ رہی ہے، آپ اس پر کلک کریں تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں نئے خیالات کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مہربانی آپ اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ اسی طرح بحال رہے۔